ہفتے کی چھٹی قبول کریں؟ قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے دل کا مکین بنے گا یا پھر ماضی کا حصہ۔ وش میں گڈ لک، بیسٹ آف لک۔ اسرار احمد اور روبینہ بیگم کی جوڑی سارے خاندان کی آئیڈیل جوڑی تھی۔ اسرار احمد تو خود تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، مگر اللہ نے ان کو 5 بیٹوں سے نوازا ہوا تھا۔ دوسری طرف روبینہ 2 بہنیں ہی تھیں۔ دوسری بہن جو کہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ اسرار احمد کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا جس سے اچھی خاصی آمدنی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے بھلے وقتوں میں مارکیٹ کے اندر 5-6 دکانیں لے رکھی تھی، جن کا کرایہ تب بڑا مددگار ثابت ہوا جب ایک دن بارش اور آندھی کی وجہ سے کھمبے کی تاریں گری ہونے پر سارا راستہ شارٹ تھا۔ قسمت کی بات اسرار احمد کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ اس قدر شدید بجلی کے جھٹکے لگے کہ 3 ماہ اسپتال میں گزارنے کے بعد جان تو بچ گئی، مگر دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کاٹنا پڑا۔ وہ بچوں اور بیوی کے لیے بڑا صدمہ تھا، مگر فاطمہ کی جوان مردی نے گھر کو بکھرنے نہیں دیا۔ حارث کو سیٹ اصفر کے دفتر میں نوکری تو ملی، پر ساتھ ہی الماس نے حارث کو حواسوں پر حملہ کیا اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ ماں باپ نے شادی کر دی۔ الماس نے آبادی میں گھسے اس 2 احاطے کے مکان میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کو نیا مکان لے کر دینے اور کاروبار کرنے کے چکر میں حارث نے دکانیں 3 کروڑ میں بیچ کر 2 حصے سرمایہ کار کاروبار میں لگایا۔ ایک حصے سے بیوی کو مرضی کی کوٹھی لی۔ ماں باپ کے ساتھ لے جانا چاہا تو انہوں نے بہو کی شکل کے زاویے دیکھتے ہوئے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے پہل حارث گھر پر خرچہ دیتا رہا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا بزنس میں سارے بھائیوں کے نام کے شیئر رکھے گا، مگر جب فاطمہ کو یک دم کینسر نے آ لیا اور ان لوگوں کو علم بھی تب ہوا جب مرض آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا، تاشفین نے ایک مشت 25 لاکھ کی رقم حارث سے لے کر ماں کے علاج پر لگا دی، مگر اس کی لاکھ کوشش اور جتن کے باوجود ماں کی جان نہ بچی۔ حارث کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا جب فاطمہ اپنے اصل دیس سدھار گئیں۔ یہ چوٹ ایسی تھی جس نے لڑکوں کی اور اسرار کی کمر توڑ دی۔ سب سے چھوٹا عباس صرف 6 سال کا تھا۔ اس کڑے وقت میں تاشفین نے آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمیٹ لیا، کیونکہ ماں کی بیماری کے دوران وہ ہی انہیں لے کر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا رہا تھا۔ ماں کے سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھا۔ اس کے بعد حارث نے جو رنگ دکھایا تو سب کو اس سے اور اس کی بیوی سے متنفر کر دیا تھا۔ اس نے باپ کے سرمایہ کو واپس کرتے ہوئے 100 بار جتایا کیسے وہ محنت کر کے ان لوگوں کی کالج اور یونی کی فیسز بھر رہا ہے، کیسے ان کو پال رہا ہے۔ اپنی بیوی 1 ماہ میں کتنے جوڑے بناتی اس کا حساب کرنا حرام تھا، مگر باپ اور بھائیوں کو مہینے کے چند ہزار دیتے ہوئے بھی دونوں میاں بیوی 10 دفعہ احسان جتاتے، جس پر ایک دن تاشفین نے بھائی کے سامنے ہی الماس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی اور مزید ان لوگوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا، مگر حارث آ کر باپ کو مہینے کے مہینے 20-30 ہزار دے جاتا، جس سے گھر کا کھانا پینا چلتا۔ تاشفین تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکری کرتا رہا، کیونکہ چاروں بھائی پڑھ رہے تھے اور خرچہ اچھا خاصا تھا۔ 30 چھوڑ 50 ہزار سے بھی کام چلنا ممکن نہیں تھا۔ فیسوں کے لیے گھر کو گروی رکھ کر خطیر رقم بینک سے ادھار لے کر کام چلایا گیا، باقی کی رقم بینک میں جمع کر دی۔ وہ خود تو اسکالرشپ پر MBA کر گیا، مگر اس سے چھوٹے فارس اور شعیب بھی ابھی زیر تعلیم تھے۔ فارس ایروناٹیکل انجینئر بن رہا تھا، حسیب BA کر رہا تھا، جبکہ عباس ابھی 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ 4 سال سے وہ لوگ ماں کے وجود سے محروم تھے۔ گھر میں صرف مرد ہی مرد تھے، عورت نام کو بھی نہ تھی، نوکر رکھنے کی اپنی حیثیت نہ تھی۔ سارے کام چاروں بھائی خود ہی آپس میں بانٹ کر لیتے۔ ایک صرف کپڑے دھونے کا مسئلہ ایسا تھا جسے دھوبی ہی حل کرتا۔ 2 سال پہلے حارث نے بزنس کو مزید بڑھایا اور تاشفین کی مدد مانگی۔ اس نے تگڑی سی تنخواہ کا مطالبہ رکھ کر مدد دینے کی حامی بھری تھی، مگر شادی کے بعد وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کر سروس جوائن کر چکا تھا۔ اپنی اب تک کی ہوئی سیونگز وہ شادی والے دن حق مہر اور دوسرے خرچے کے طور پر جگن کو دے آیا تھا، جس کے نتیجے میں گاڑی ایک دفعہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوئی تھی، مگر اس کو غم روپے پیسے کا نہیں تھا، کیونکہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، کمایا جا سکتا ہے۔ انسان نہیں ملتے۔ جو چوٹ بھائی نے دی تھی اس کی تکلیف نہیں جاتی تھی۔ تم اتنے بڑے بڑے بیگ لے کر آخر جا کر رہی ہو؟
ممی بتایا تو ہے اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہی ہوں. اب بار بار تو نہ پوچھیں. مگر ہنی بیٹا اس طرح اچانک؟ ممی رات اس نے مجھے کال کر کے بتایا ہے. اب آپ مجھے جانے دیں، باہر ٹیکسی آ گئی ہے، میری فلائٹ مس ہو جائے گی اور وہاں میں کوئی مہینہ رہے بغیر واپس نہیں آؤں گی. ڈیڈی کو بتا دیجیے گا. فوری طور پر باہر نکل آئی جہاں ٹیکسی کے بجائے حارث گاڑی میں انتظار کر رہا تھا. نکلنے میں اتنی دیر لگاتی ہو؟ اپنی ساس کو جا کر شکریہ بولیں، انہی کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے. اور یہ اتنا سارا سامان لے کر کیا سفاری پارک کی سیر کو جا رہی ہو؟ آپ سفاری کی بات کر رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے دوسری دنیا میں جا رہی ہوں. مجھے جو باتیں آپ کی بیگم نے آپ کی فیملی کے بارے میں بتائی ہیں انہیں سن کر تو میرا تو سوچ کر دل ڈوب رہا ہے. وہاں کیسے رہوں گی؟ جب بھی آپ کو فون کروں فوراً مجھے لینے آ جائیے گا. مجھے تمہارے فیصلے سے انتہائی خوشی ہوئی ہے. مجھ سے بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں مگر تمہارے اور تاشفین کے رشتے میں میری دلی ایمانداری شامل تھی. میں اس حوالے سے اپنے بھائی کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا تھا مگر جو اللہ کو منظور. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. 45 منٹ کے مسافت کے بعد حارث نے ایک بڑے سے بازار میں گاڑی روک کر سامنے موجود کریانے کی دکان پر کھڑے 13 سال کے لڑکوں کو اشارے سے اپنی طرف بلایا. خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا. بوٹ کھول کر لڑکوں کو بیگ اپنے گھر تک لے جانے کا حکم دیا. سارے محلے حارث اسرار سے بڑا مرعوب تھا. لڑکوں نے فٹافٹ اتنے بڑے بڑے 3 بیگ اپنے کندھوں پر لادے اور ایک تنگ گلی میں گھس گئے. حارث نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا. شام کے 4 بجے کا وقت تھا. لائٹ گئی ہوئی تھی. ساری فضا میں حبس اور گرمی عروج پر تھی. کچھ ارد گرد آتے جاتے لوگوں کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں جو گاڑی سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھا کر جاتے حارث کے پیچھے چل دی. اس نے اونچی ایڑی والا جوتا پہنا ہوا تھا. اونچی نیچی گلی میں 2 دفعہ اس کا پاؤں مڑتے مڑتے بچا. 2 پٹکے براؤن لوہے کے دروازے کے سامنے حارث کے قدم رکے. لو بھائی تمہاری منزل آ گئی ہے، تم اندر جاؤ اور میں واپس چلتا ہوں. الماس کی دوست کے بیٹے کی سالگرہ ہے. لیٹ ہو گیا تو شامت آ جانی ہے. تم بلا جھجک اندر جاؤ. فی امان اللہ. اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ کا دباؤ ڈال کر ان کے قدموں واپس کو مڑ گئے. بیگ لے کر جانے والے لڑکے دوڑتے ہوئے گھر سے نکلے. اسی طرح بھاگتے گلی سے بھی نکل گئے. وہ وہیں کھڑی تھی. نہ اندر سے کوئی استقبال کو برآمد ہوا نہ گلی میں کوئی زیرو آس پاس بچا. وہ اللہ کے نام لے کر کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی. اندر سے آوازیں آ رہی تھی. شیمی مجھے یہ ایڈیڈاس کا بوٹ ڈرائنگ کی کاپی میں بنا دو پلیز ورنہ کل میری ٹیچر میرے نمبر کاٹ لے گی. او یار جب کہہ چکا ہوں کہ بنا دوں گا تو بنا کر ہی سوؤں گا. مگر مجھے کاپی واپس اپنے بیگ میں رکھنی ہے. پچھلی دفعہ بھی تم نے رات کو بنانے کا کہہ کر کاپی اپنے کمرے میں اپنی چیزوں میں گم کر دی تھی. بس جو بات منہ سے نکل جائے نا اس پر اسی وقت محل بنا کر دم لیا کرو. اس وقت اندھیرے میں تمہارا سر اسکیچ کروں؟ کیا مجھے بلی سمجھا ہوا ہے؟ آپ کے تیسری آواز آئی تھی. بلی نہیں بلا. وہ بھی شاہ کالا. وہی جو راستہ کاٹتا ہے. اور تم خود کیا ہو وہ بھی بتا دو. میں شہزادہ گلفام ہوں. پڑی ٹھنڈ کلیجے میں. ابھی بھائی آ جائے گا لگ پتہ جائے گا. ٹی وی کو گیند مار کر اسکرین کا کیا حشر کیا ہے؟ جب جوتے پڑ رہے ہوں گے تب بتانا کہاں کے شہزادے ہو. اس مسئلے کا میرے پاس ایک حل ہے. میں ہال کا بلب فیوز کر دیتا ہوں. نہ بتی جلے گی نہ بھائی اسکرین دیکھے گا. وہ پنجوں پر وزن ڈال کر دھیرے دھیرے چلتی راہداری سے نکل آئی تھی. گیس کا لیمپ جل رہا تھا اور یہ آوازیں چھت کے لینٹر میں لگی گرل سے آ رہی تھی. بولنے والے بھی اوپر ہی موجود تھے. کون؟ اپنے پیچھے آواز سن کر اس کی چیخ جب نکلی بجلی بھی اسی وقت آ گئی. نسوانی چیخ نے اوپر موجود عوام کو بھی متوجہ کر دیا تھا مگر بتیاں جلتے ہی وہاں نظر آنے والی ہرنی کو دیکھ کر تینوں بھائی آگے پیچھے سیڑھیوں کی جانب آئے. اسرار احمد اندر کمرے میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکلے تھے. اپنی چھوٹی بہو کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے. چگن بیٹی تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ جی وہ حارث بھائی کے ساتھ آئی ہوں. اسرار نے نظر موڑ کر بیرونی دروازے کی جانب دیکھا. ان کے عمل کو دیکھ کر اس نے وضاحت کی. وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں. انہیں کہیں جانا تھا. ہاں اسے ہمیشہ ہی کہیں جانے کی جلدی ہوتی ہے. خیر تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو. شیمی فارس نیچے آؤ دیکھو کون آیا ہے. عباس بھابھی آئی ہے. انہوں نے کلیئر اور اونچی آواز میں پکارا تھا. جگن کو یقین تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر وہ کھڑے تھے مگر سامنے نہ آئے. اس کو شدید قسم کی خجالت کا احساس ہوا. اس کو گال شرمندگی سے سرخ ہوتے دیکھ کر اب کہ اسرار احمد بولے تو آواز میں حکم تھا. گھر پر آئے مہمان
آئے تو ایسے خوشی سے استقبال کیا جاتا ہے نہ کہ چھپ کر کھڑا ہوا جائے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، سیڑھیوں سے دھڑم دھڑم کی آوازوں کے ساتھ آگے پیچھے 3 لوگ نیچے آئے۔ تینوں نے مشترکہ سلام کیا۔ سب سے لمبے والے کا تعارف اسرار احمد نے فارس کے نام سے کروایا۔ وہ ہو بہو تاشفین کی کاپی تھا، مگر اس کے مقابلے میں انتہائی پتلا۔ حسیب تاشفین سے چھوٹا، شکل میں اسرار احمد اور حارث بھائی سے مشابہت رکھتا تھا۔ البتہ عباس سب سے الگ لگا۔ عباس نے ہی خوش دلی سے آگے بڑھ کر جگن سے ہاتھ ملایا۔ چند پل عجیب سی اجنبی خاموشی کے ساتھ وہ سب لوگ وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے کرنے کی کوئی بات ڈھونڈتے رہے۔ یہاں بھی اسرار احمد کو ہی بولنا پڑا۔ بہن کا سامان اٹھا کر اندر کمرے میں رکھو، اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی چیز پیش کرو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بت بن کر کھڑے ہو؟ سب سے پہلے فارس کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ کیا آپ سامان لے کر آئی ہیں؟ جگن نے مجرموں کی طرح ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ حسیب کے سوال پر جواب عباس کی جانب سے آیا۔ بے وقوفو، اس کا مطلب ہے جگن آپ ہی ہمارے گھر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ فارس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بے صبری سے پوچھا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اب کی دفعہ جگن کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اتنی گرمی، اوپر سے اتنا سخت انٹرویو۔ اگر تم لوگوں کو یہاں کھڑی اچھی نہیں لگ رہی ہوں تو کیا واپس چلی جاؤں؟ تینوں بھائی اپنی جگہ سخت ہو گئے۔ عباس آگے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ ویلکم ہوم۔ دوسرے دونوں بھی حرکت میں آئے۔ ابا، آپ ہی کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ فی الحال تو ڈرائنگ روم میں رکھ دو، کیونکہ صاحب جی کا کمرہ تو اس قابل نہیں ہے۔ وہ اے سی والے کمرے میں رہتی تھی۔ کیا کہنا پڑے گا کہ اس سے پہلے اتنی گرمی نہیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا ریشمی لباس تبدیل کر کے سادہ لان کا دوپٹہ سیٹ پہنا۔ پھر ہلکی پھلکی گپ شپ کے دوران سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسرار احمد نے حسیب سے کہا وہ مارکیٹ سے بہن کے لیے کھانے کو کچھ اس کی پسند کا لے آئے، مگر جگن نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جو گھر میں بنا ہے وہ بھی وہی کھائے گی۔ پھر بھی آلو گوشت کے ساتھ فارس تندور سے روٹیاں لینے گیا تو آئس کریم اور ٹکے وغیرہ لے آیا۔ گھر میں کل 5 کمرے تھے، ایک حسیب اور فارس کا، ایک ابا اور عباس کا، ایک تاشفین کا، چوتھا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا۔ ایک فیملی روم تھا جہاں ٹی وی رکھا تھا۔ اسی ایک کمرے میں گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں ہیٹر لگا کر سارے سوتے، مگر آج اس کمرے میں صرف جگن کا بستر تھا۔ اسرار احمد کو تو ویسے بھی اے سی میں نیند نہیں آتی تھی، وہ سردی ہوتی یا گرمی اپنے ہی کمرے میں سوتے۔ حسیب، فارس اور عباس جگن کو سوتا ہوا تصور کر کے باہر لانچ میں بیٹھ کر گپے مارتے ہوئے یہی سمجھے ہوئے تھے جیسے ان کے اور جگن کے درمیان لوہے کی دیوار ہے جو باہر کی آوازیں اندر نہیں جائیں گی۔ پر ایک تو اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، اجنبی لوگ، اوپر سے اتنی زور زور سے آتی آوازیں، رہی صحیح کسر وہ بدبو پوری کر رہی تھی جو اس وقت کمرے میں نہ جانے پسینے سے بھیگی کسی چیز سے ابھر رہی تھی۔ بڑا صبر کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر اٹھ کر دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی آواز پر لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تینوں کی نگاہیں اسی جانب اٹھی۔ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی ہو کر وہ تینوں کو باری باری گھورتے ہوئے بولی، اتنا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ پریس کانفرنس ختم ہو گئی؟ اندر کمرے میں کس نے اپنے گندے موزے اتار کر پھینکے ہوئے ہیں؟ اگر یہ سازش اس لیے تھی کہ مجھے آتے ہی ڈرا دو گے اور آج کی رات ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی تو جان لو میں سر پر کفن باندھ کر آئی ہوں۔ عباس جلدی جلدی بولا، کیا آپ بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جانے آئی ہیں؟ مجھے تمہارے بھائی کا اچار نہیں ڈالنا، نہ ہی ان سے اپنے محلے کی صفائی کروانی ہے کہ خاص ان کو لے کر جاؤں گی۔ فارس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ضروری جانا۔ ویسے تو ہمارا سارا گھر ہی کوئی خاص صاف ستھرا نہیں ہے، پھر بھی سب سے زیادہ گندا کمرہ آپ کے مجازی خدا کا ہے، اس لیے ان کو ساتھ لے جا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ موصوف کو صفائی سے خاص چڑھ ہے اور آپ کو کمرے میں موزے کسی سازش کے تحت نہیں رکھے۔ ہمارے گھر میں ایک عدد چوہا گھسا ہوا ہے، اس کو حسیب کے گندے موزوں کی نایاب خوشبو سے خاص قسم کی الرجی ہے۔ جس کمرے میں موزے موجود ہیں وہ وہاں جانا حرام سمجھتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں، چوہے کی کمپنی پسند ہے یا موزوں کی خوشبو؟ جگن کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ ایک ہی جست میں بھاگ کر ان لوگوں کے درمیان صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ اگر تو یہ چوہا بھی کسی سازش کا حصہ ہے تو یاد رکھنا بڑا پچھتاؤ گے۔ مجھے چوہوں کو پکڑنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ تینوں بھائیوں نے ایک وقت میں گردن موڑ کر اسے دیکھا جو پہلی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر تک چاروں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا انکل سو گئے؟ ہاں جی، وہ اگر 9 بجے تک سونے کے لیے نہ لیٹے تو پھر ان کو بڑی دیر تک نیند نہیں آتی۔ حسیب کے بتانے پر بے اختیار نظر اس کی سامنے کلاک پر گئی جہاں 9:45 ہو رہے تھے۔ تمہارا بھائی کس وقت گھر آتا ہے؟
عام طور پر تو 8 بجے تک آ جاتے ہیں، پر آج 6 بجے کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ رات لیٹ آئیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کے بولنے والا حسیب کے بجائے فارس تھا۔ چوہے سے فکر نہ کریں، وہ صوفے پر نہیں چڑھ سکتا، ویسے بھی وہ حسیب کا پکا دوست ہے، اس کی خاطر وہ آپ کا احترام ہی کرے گا۔ مجھے چوہے سے احترام کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی میں اس سے ڈرتی ہوں، اور اگر اب چوہے کا نام بھی لیا نا تو میں نکل کر ہی باہر گلی میں بیٹھ جاؤں گی۔ پر خود ہی تو کہہ رہی ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ حسیب یا باسی سے ڈر رہی ہیں۔ ارے نہیں بھائی، تمہارے بڑے بھائی سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے یہاں دیکھ کر غصے میں آ گئے تو اگر مجھے یہاں سے جانے کا حکم دے دیا تو کیا آپ میرے بھائی کو اس قدر بدذوق اور غیر مہذب سمجھتی ہیں؟ فارس کی بات کے جواب میں وہ جل کر بولی، نہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی تہذیب یافتہ اور سلجھا ہے انسان ہے۔ بیوی کو شادی والے دن ہی اکیلا چھوڑ کر بھاگا ہے۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی جذباتی ہو گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ تینوں بھائی ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے۔ ارے آپ تو رونے ہی لگ گئی۔ معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کے دل آزاری کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان ہی فارس کو گھورا۔ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ میرا دل تمہارے بھائی نے دکھایا ہے۔ لاٹ صاحب نے نکاح کے بعد سے پہلے بات ہی یہی کی کہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، نہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ الماس سے شوستے مجھے تو درمیان میں نہ گھسیٹتے، نہ مجھے خود کو سمجھنے کا موقع دیا، نہ میرے دل کی سنی، بس خود ہی مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود ہی وکیل بن گئے، اور پھر خود ہی جج بن کر فیصلہ بھی سنا دیا۔ کہنے لگے کہ طلاق لینی ہو تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا۔ کوئی پوچھے اس وقت تو تم سے شادی کیے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، میں طلاق لینے کا کیوں سوچتی؟ اور اگر مجھے طلاق ہی لینی تھی تو میں اس سے شادی ہی کیوں کرتی؟ سارے خاندان دوستوں کے سامنے تماشا بنا دیا، عورتوں اور ان کی بھابھی صاحبہ نے بھی مجھے ہی الزام دیا۔ ہائے جگن، تم سے اپنا شوہر تک نہ قابو ہوا، جیسے جگن نے شوہر کو قابو رکھنے کے لیے کورس کر رکھا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ ایک بھائی بھاگ کر ٹشو لے آیا، دوسرے نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھمایا، تیسرا اس کو ٹیڈی بیئر کی طرح ساتھ چمٹ کر ڈھارس بندھا رہا تھا، جس پر فارس نے اس کے پیچھے دھکیلتے ہوئے جھڑکا، اوئے گندے، پیچھے ہو کر بیٹھ۔ اب کیا ان کو جوئیں ڈالنی ہے؟ جوئیں کے ٹشو سے ناک پوچھتے ہاتھ وہیں ساخت ہو گئے۔ بولی تو آواز بے یقینی تھی۔ کس کو جوئیں پڑی ہیں؟ یہ موٹے گندے کو جو سال میں صرف ایک مرتبہ نہاتا ہے۔ حسیب کے کہنے پر اس نے شرمندہ نظر آتے عباس کو دیکھا، جس نے جگن کو صفائی پیش کرنا ضروری جانا۔ آپ ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہر جمعے کو نہاتا ہوں، پر وہ میرے ساتھ کلاس میں ایک لڑکی بیٹھتی ہے، اس کی جوئیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، میں نے ٹیچر سے کہا تھا میری چیئر بدل دیں، وہ کہتی ہیں اگلے ماہ بدلوں گی۔ وہ معصوم سی شکل کے ساتھ آنکھیں مٹکا کر بول رہا تھا۔ جگن کو یاد آیا کچھ لمحے پہلے وہ کیسے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ ابھی فارس نے اسے کھینچ کر صوفے کے دوسرے کونے پر ڈال دیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، ہاتھ بڑھا کر عباس کو اپنی جانب بلایا۔ وہ بھی جیسے اب بس اشارے کا منتظر تھا، فٹ سے اپنی پہلی پوزیشن میں آ گیا۔ پہلے گندی جرابیں، پھر چوہا اور اب جوئیں۔ اور بھی خطرناک خبر رہ گئی ہو تو وہ بھی بتا دو، شاید دن چڑھے کے بعد تم لوگوں کو یاد نہ رہے۔ وہ نظر لگا کر عباس کے بالوں کو ہاتھ سے دائیں بائیں کرتے ہوئے لاشعوری طور پر جوئیں ڈھونڈنے لگی، جبکہ فارس نے حسیب کو کچھ بولنے کا اشارہ دیا، جس پر حسیب کے لب ہلے۔ آپ ہی بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی بات فارس نے بے چینی سے درمیان میں ہی اچک لی۔ آپ نے بس ان کو اگنور کرنا ہے، یہ احساس بالکل نہیں دینا کہ آپ ان کی خاطر یہاں آئی ہیں، بس آپ اپنے بھائیوں کی فرمائش پر رہنے کو آئی ہیں، یہی ان کو بتانا ہے۔ پھر دیکھیے گا صاحب بہادر کے دل پر کیا بیتے گی۔ شادی کے بعد کئی دفعہ دکھی گانے سنتے ہوئے پائے گئے ہیں، پہلے دن کے 24 گھنٹے الرٹ رہتے تھے، اب کئی موقعوں پر ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ پوچھنے پر گہری سانس بھر کر موضوع بدل جاتے ہیں، پر اپنے بھائی کے ہوتے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے حقیقت کا علم ہوتا تو میں کب کا خود جا کر آپ کو گھر لے آیا ہوتا۔ اب آپ سو جائیں، میں نے بھی کل یوں ہی جانا ہے۔ ہاں تم لوگ سو جاؤ جا کر، میں ذرا عباس کے سر کا جائزہ لینا چاہ رہی ہوں، کس قدر بے دردی سے تم لوگوں نے اس کو گندا بولا، اور تھینک یو آپ دونوں کا۔ سوری، میں تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ دونوں مزید بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں لیے اپنے کیمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی عباس کی جوئیں نکالتی رہی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ چوکی جب عباس کے خراٹے گونجنے لگے، وہ اپنا آدھا وزن اس کی گود میں ڈال کر سویا ہوا تھا، ٹانگیں صوفے کے دوسرے اینڈ کو مل رہی تھی۔ جگن نے اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کیے، ایک نظر کلاک پر ڈالی، رات کا 1:30 بج رہا تھا اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اس گھر اور اس کے مکینوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔
آج کے لیے اتنا ہی. اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کوئی مجھے ناول ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں پڑھوں آپ کو جو پسند ہے, تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں انفارم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. اینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ گائز, بائے, ٹیک کیئر.